صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ فی شریک عن محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شب برات کے حوالے سے کہ اللہ جل جلالہ نے شب برات کی اندر اس رات کے اندر بڑی رحمتیں اور بڑی عنایتیں اپنے بندوں پر فرمائی ہیں۔ شب برات کا مطلب ہے نجات والی رات، جہنم سے آزادی والی رات، اور گناہوں کی بخشش و مغفرت والی رات۔ شب برات کے اندر ہر دور کے اندر مسلمان اپنے رب کی عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہر دور میں اس رات میں عبادت و ریاضت کی جاتی رہی، اور اس رات کے اندر عبادت اور ریاضت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ لوگوں کا معمول رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب برات ہے شعبان کی نصف رات ہے، یعنی کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق آسمان دنیا پر جو ہے وہ اپنی تجلیات خاص کے ساتھ نزول فرماتا ہے، اور پھر قبیلہ بنو کلب، اور قبیلہ بنو کلب جو عرب کے اندر تھا، وہ بکریاں رکھنے کا ان کا کاروبار تھا، بڑے بڑے ریوڑ ان کے پاس تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، بکریاں اپنے پاس رکھتے تھے۔ پھر اس حساب سے لوگوں کو مثال کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ جتنی کلب قبیلے والوں کے پاس بکریاں ہیں، ان ساری بکریوں کو اکٹھا کر لیا جائے، پھر ان کے بالوں کی تعداد کو اگر تم معلوم کر سکو تو کر لو، مگر رب ذوالجلال ان قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے، پھر کیوں نہ اس رات کے اندر اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑایا جائے اور اپنے رب تعالیٰ کو منایا جائے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات آ جائے، شب برات آ جائے، تو پھر تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے، تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے فقوموا لیلہا، پھر اس کی رات میں تم کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے، اس کی عبادت کرو، رات کو قیام کرو، نوافل پڑھو، اور اسی طرح جو ہے وہ تم ذکر و اذکار کرو، درود پاک کی کثرت کرو۔ جب ساری رات کو تم عبادت میں مشغول کر لو گے اور پھر آگے دن آنے والا ہوگا، تو دن کے لیے فرمایا کہ وصوموا نہارہا، اس کے دن کے اندر تم روزہ رکھ لو، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ پھر رات میں قیام تم کرو گے تو رب کی کتنی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی۔ عام دنوں کے اندر رب ذوالجلال کا یہ معمول ہے، اور رب ذوالجلال کی یہ سنت ہے، دنوں کے اندر اللہ جل جلالہ کا معمول اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو رات کا آخری حصہ ہے، جو تیسرا حصہ ہے، اس میں آسمان دنیا پر رب ذوالجلال اپنا نزول فرماتا ہے اپنی شیان شان اور اپنی شان اور قدرت کے مطابق، اور پھر اس وقت جو لوگ نماز میں جو عبادت میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان کے لیے
بخشش اور مغفرت کے، رزق میں فراوانی کے، صحت و عافیت کے، اور جملہ جتنی بھی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں رب ذوالجلال جو ہے وہ صدائیں ہوتی ہیں آسمان کی طرف سے، اور جو بھی اس وقت رب ذوالجلال سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں آخری پہر کا انتظار نہیں ہوتا، آخری حصے کا، تیسرے حصے کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ اس رات کے اندر غروب شمس سے، یعنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ جل جلالہ اپنی جو ہے وہ تجلیات خاص کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرما لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں لگتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، الا من مستغفر لی، جو اپنے لیے مجھ سے بخشش مانگے، ہے کوئی ایسا آدمی کہ میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں۔ پورا سال جب گناہوں میں گزرتا ہے، ہر لمحہ جب گناہوں کے اندر گزرتا ہے، تو پھر اس رات میں انسان جب معافی مانگے تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی تو نہیں ہے، کیا پتہ پورا سال تم عبادت نہ کر سکے، پورا سال عبادت کا حق نہ ادا کر سکے، اس رات کے اندر جب تم اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو جاؤ گے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگو گے تو یقیناً رب ذوالجلال کی طرف سے صدا بھی لگتی ہے اور تم مانگ بھی رہے ہو تو پھر یقیناً رب ذوالجلال تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح پھر دوسری صدا یہ لگتی ہے، آواز یہ آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، الا مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کی کمی کو پورا کر دوں، میں اس کے رزق میں برکت اور فراوانی اس کو عطا فرما دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رزق مانگنا چاہیے، اور ہم مانگتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہیں، رازق بھی اسے ہی سمجھتے ہیں، مگر جب ہم اس کے صداؤں کے جواب میں مانگیں گے تو پھر یقیناً رب ذوالجلال ہمیں اتنا عطا فرمائے گا کہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کسی کو دینے والے ہم بن جائیں گے۔ اور اسی طرح آخری بات اس حدیث میں یہ فرمائی کہ ہے تم میں سے کوئی پریشانی میں مبتلا، کوئی مصیبت میں مبتلا، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی تنگ دستی کے اندر مبتلا ہو، کوئی بھی اس کو پریشانی لاحق ہو، پھر جب وہ لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے جب سجدہ ریز ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس حاجت کو پیش کرتا ہے تو ساری حاجتوں کو حقیقی طور پر دور کرنے والی تو رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور جب اس کی طرف سے صدا بھی لگے کہ مجھ سے مانگو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، بیماری نے گھیرا ہوا ہے، تنگ دستی نے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، نفاق اور اسی طرح کی دوسری جتنی بھی پریشانیاں تمہیں لاحق ہیں، جب تم رب ذوالجلال سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اس قدر وسیع ہے کہ رب ذوالجلال ضرور تمہیں معاف فرمائے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔